قبول اسلام کے بعد میرا پہلا رمضان، یہ ایک رومانچک لمحہ تھا۔ میں کچھ گھبرایا ہوا لیکن کانفیڈنٹ تھا۔ مجھے صرف یہ فکر تھی کہ کیا میں اپنا پہلا روزہ آرام سے رکھ پاؤں گا، جو لگ بھگ 18 گھنٹے لمبا ہے۔ الحمدللہ میں 3 بجے اٹھا اور اپنی بیوی کے ساتھ میں نے اپنی سحری کی۔ فجر کی نماز کے بعد ہم پھر سے سو گئے۔ دن بیت رہا تھا۔ میں خود کو بے حد شانت، اپنے رب کے قریب اور دنیاوی جھنجھٹوں سے دور محسوس کر رہا تھا۔ میں اپنے آپ میں دن بھر ایک روحانیت سی محسوس کرتا رہا۔ دن کے بیچ میں مجھے لگا کہ میرا پیٹ خالی ہے اور یہ کچھ پینے کی چیز کی ضرورت محسوس کر رہا ہے۔ ایک ہلکا سا درد میرے پورے جسم کے اندر دوڑ رہا تھا۔ یہ ویسا ہی شاندار احساس تھا جسے میں نے اپنی شہادہ کے دوران محسوس کیا تھا۔ میں نے بس دعا کی، اللہ میری محنت کو کامیاب کرے۔ افطار کے آخری وقت کے قریب آنے پر میں جسم کے اندر کچھ ہوتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں تیر رہا ہوں اور میرے گناہ پانی کی طرح میرے بدن سے نیچے بہتے جا رہے ہیں۔ اللہ گواہ ہے۔ میں پرجوش اور پرسکون تھا اور صبر کے ساتھ افطار کے وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ میرے سامنے کچھ کھانے کا سامان اور جوس تھے۔ ایک ترکی بھائی نے مجھے عربی کھجوروں کا تحفہ بھیجا تھا۔ افطار کا وقت ہوا تو میں نے ایک کھجور اور جوس لیا۔ الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ میرے رب نے یہ اسلام دے کر مجھ پر رحم کیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ وہ اسلام ہے جس کی تبلیغ میں میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوشاک ان کے ہی خون سے تر کر دی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹیں پہنچائی گئیں، زخمی کیا گیا اور دشمنوں نے بے طرح تکلیفیں دی تھیں۔ مجھے لگتا ہے کہ رمضان کا یہ تحفہ ایک ذریعہ ہے جو مسلمانوں کو باطنی طور پر پاک کرتا ہے اور انہیں سکھاتا ہے کہ وہ اپنے رب کی نافرمانی سے بچیں۔ مئی 2019 کے رمضان میں روح میں اتر جانے والی یہ عبارت لکھی ہے ایک نو مسلم یورام فان کلاویرین نے۔ یورام ایک ڈچ پولیٹیشین ہیں۔ اسلام لانے سے پہلے یہ اسلام کے سخت مخالف ہوا کرتے تھے۔ گریٹ ویلڈر نامی ایک اور اسلام دشمن کے ساتھ مل کر دیش بھر میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یورام مہم چلایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں یورام یہ بھی کہہ چکے تھے کہ اسلام ایک جھوٹ ہے اور قرآن ایک زہر ہے۔ لیکن اکتوبر 2018 میں اسلام کے خلاف وہ اپنی کتاب آدھی لکھ پائے تھے کہ خود انہوں نے اسلام اپنا لیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس کتاب کو اپنے بدلے ہوئے نظریے سے پورا کیا۔ یہ کتاب ڈچ اور انگلش میں شائع ہوئی۔ جب انہوں نے یہ کتاب لکھنے کے لیے ریسرچ شروع کی، یورام بتاتے ہیں کہ تمام طرح کے اسٹیریوٹائپ ان کے دماغ میں تھے کہ اسلام دہشت گردی کے ذریعے ساری دنیا پر قبضہ جمانے کی تعلیم دیتا ہے، کہ اسلام عورتوں کے ساتھ بے حد ظالمانہ سلوک کرنا سکھاتا ہے۔ لیکن اپنی ریسرچ کے درمیان اسلامی تاریخ اور تعلیموں کو پڑھتے ہوئے چند مہینوں میں یورام کے یہ سارے پورواگرہ، سارے تعصبات مٹتے چلے گئے۔ وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے پایا زیادہ تر اینٹی اسلامک کہانیوں کی کوئی بنیاد، کوئی بیس ہی نہیں تھا۔ تب میں نے پیغمبر محمد اور ان کی زندگی کے بارے میں پڑھنا شروع کیا اور میں نے ایک الگ ہی پیغمبر محمد کو پایا جو بہت زیادہ نرمی برتنے والے، بے حد مددگار طبیعت اور ان لوگوں کے ساتھ بھی بے حد ہمدردانہ سلوک رکھنے والے جو لوگ مسلمان بھی نہیں تھے۔ تب میں نے سوچا کہ میں پہلے جو اسلام کے بارے میں سمجھتا تھا وہ اصل اسلام تھا ہی نہیں۔ یورام فان کلاویرین۔ میں کل بخاری شریف میں پڑھ رہا تھا، ابو سفیان جب ایمان نہیں لائے تھے اس وقت روم کے بادشاہ ہرقل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی بات چیت، جس میں ابو سفیان کے یہ بتانے پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ماننے والوں کی تعداد دن پر دن بڑھ رہی ہے اور ایک بار جو مسلمان ہو جاتا ہے وہ اپنے دین سے پھر نہیں پھرتا۔ تب شاہ روم ہرقل کہتے ہیں کہ واقعی ایمانی خوشی چیز ہی ایسی ہے کہ ایک بار جو انسان ایمان کو پا لیتا ہے پھر اس سے بیزار نہیں ہوتا، بلکہ ایمان سے اس کی محبت بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ پھر آج کہیں پر یہ وال پوسٹ پڑھی تب اور اس بات کا یقین مضبوط ہوا کہ واقعی 1400 سال بعد بھی ایمان کی کشش اور قبولیت ایمان کی خوشی اتنی ہی اثر انگیز ہے کہ انسان خود بخود ایمان کی طرف کھینچا چلا آتا ہے اور اسے اپنانے کے بعد ہر پل ایک خوشی میں سرشار رہا کرتا ہے۔